بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سنہرے فیصلے میں آج کا جو عنوان ہے، ادنا مسلمان بھی پناہ دے سکتا ہے۔ فتح مکہ سے کچھ دن قبل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بن ربیع بن عبد العزیٰ تجارت کی غرض سے قریش کی ایک جماعت کے ساتھ شام کی طرف نکلے۔ ان کے ساتھ قریش کے اموال بھی تھے۔ ملک شام سے واپسی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ایک چھوٹے سے لشکر نے ابو العاص اور ان کے ہمراہیوں کا راستہ روکا۔ اس لشکر کے امیر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مسلمانوں نے قریش کے اس قافلے کا سارا مال چھین لیا اور کچھ لوگوں کو بھی گرفتار کر کے مدینہ منورہ لے آئے، مگر ابو العاص بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ رات کو اپنے مال کے حصول کے لیے مدینہ منورہ میں اپنی بیوی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آئے اور ان سے پناہ طلب کی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں پناہ دے دی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے لیے اللہ اکبر کہا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے عورتوں کی صف میں سے آواز دیتے ہوئے کہا، ایھا الناس انی قد آجرت ابا العاص بن الربیع، لوگوں میں نے ابو العاص بن ربیع کو پناہ دی ہوئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، حل سمعتم ما سمعت، میں نے جو کچھ سنا ہے وہ تم لوگوں نے بھی سنا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، ہاں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما والذی نفسی بیدہ ما علمت بذلک حتی سمعتہ کما سمعتم، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے اس سلسلے کی کچھ بھی خبر نہیں تھی کہ میری صاحبزادی نے ابو العاص کو پناہ دے رکھی ہے، یہاں تک کہ میں نے بھی ابھی یہ بات سنی جو تم نے بھی سنی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یجیر علی المسلمین ادناہم، مسلمانوں میں سے کوئی ادنا آدمی بھی کسی کو پناہ دے سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اکرمی مثواہ ولا یخلصن الیک فانک لا تحلین لہ، ابو العاص کی رہائش کا اچھی طرح بندوبست کرو مگر وہ تمہارے قریب نہ آنے پائے، کیونکہ تم اس کے لیے حلال نہیں ہو کہ وہ کافر ہے تو تم مسلمان ہو۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ ابو العاص اپنا مال طلب کرنے کی غرض سے آئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افراد کو اکٹھا کیا جنہوں نے ابو العاص اور ان کے ساتھیوں کا مال چھینا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، جیسا کہ تم لوگ خوب اچھی طرح سے جانتے ہو، یہ آدمی ابو العاص ہمارے رشتہ داروں میں سے ہے اور تم لوگوں نے اس کا مال چھینا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بطور غنیمت عطا فرمایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ اس کے اوپر احسان کرو اور اس کا مال واپس کر دو، یہ میری ایک تجویز ہے۔ اگر تم اس بات سے انکار کرتے ہو تو اس مال کے زیادہ حقدار تم ہی لوگ ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کی تجویز کو دل و جان سے مانتے ہوئے اس مال کو واپس کر دیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ابو العاص کا سارا مال واپس کر دیا۔ ابو العاص یہ مال لے کر مکہ مکرمہ واپس ہوئے اور جس قریشی سے مال لیا ہوا تھا اسے واپس کر دیا۔ قریش نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا، جزاک اللہ خیرا فقد وجدناک وافیا کریما، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازے، بلا شبہ ہم نے آپ کو وفادار اور شریف پایا ہے۔ پھر ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور قریش سے گویا ہوئے، واللہ ما منعنی من الاسلام الا خوفا ان تظنوا باکل اموالکم، اللہ کی قسم مدینہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مجھے اسلام قبول کرنے سے کوئی چیز مانے نہیں تھی، صرف ایک ہی خدشہ دامنگیر تھا کہ کہیں تم اس بدگمانی میں مبتلا نہ ہو جاؤ کہ میں نے تمہارا مال ہڑپ کر لیا۔ پھر وہ مدینہ طیبہ لوٹ گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح اول ہی پر اپنی صاحبزادی کو ان کے پاس لوٹا دیا۔